اسلام دشمن قوتیں تو چاہتی ہیں کہ یہ بحثیں مسلمانوں میں چھڑیں اور عملی زندگی سے وہ دور ہو جائیں. میں نے کبھی بھی ان ٹاپکس پر بیان نہیں کیا ہے, کبھی بھی نہیں. نہ یزید کا ٹاپک کبھی چھیڑا, نہ باغ فدق کا ٹاپک کبھی چھیڑا. میں چھیڑنا چاہوں بہت تمیز سے چھیڑ سکتا ہوں, لیکن عوام کی عادت ہے جو چھیڑو گے عوام چھڑے گی, اس میں ایک طویل بحث لا حاصل بحث شروع ہو جائے گی. وہی بات ہے نا, حضرت معاویہ اور حضرت علی کی لڑائیوں کا تذکرہ کر رہے ہو. جب حضرت حسن نے بیعت کر کے حضرت معاویہ حضرت علی کی لڑائی ختم کر دی تو آپ بھی ختم کر دو. کیا خیال ہے بھائی؟ حضرت حسن جو بیعت ہوئی حضرت علی کے ہاتھ پہ, اس لیے تھوڑی ہے کہ دوبارہ یہ لڑائیوں کے چرچے ہوں. وہ اس لیے بیعت ہو گیا کہ چلو یار جو صحیح غلط کو چھوڑو, لڑائی کیا کرو ختم کر دی. تو آپ اہل بیعت کو اگر مانتے ہو تو حضرت حسن کی مانو نا, ختم کر دی تو آپ بھی ختم کر دو. اب بھی آپ شروع کر رہے ہو یوں, وہ صحیح تھا تو وہ غلط تھا, تو یوں تھا تو یوں تھا, اس کا مطلب آپ فسادی ہو. کیا نبی اور 10ویں محرم میں تعزیہ دیکھنا جائز نہیں ہے؟ شیعہ لوگوں کا مذہب ہے تعزیہ اور ماتم, تو ان کو کرنے دیں, دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں, اپنا مسلک چھوڑو نہیں. آپ نہ کریں, یہ کام اسلام میں نہیں ہے. میرے والد محترم مریدی پہ بہت یقین رکھتے ہیں مفتی صاحب. بھائی شیخ کے سب اتنا ہے کہ بس اس کے صحبت میں رہ کے انسان اپنی اصلاح کرے, بس اس سے زیادہ اسلام میں شیخ کا تصور نہیں ہے. ہم کسی کو ایسا فرض کر لینا جیسے وہ پتہ نہیں کوئی سرخاب کے پر اس کے الگ سے کوئی لائٹیں لگی ہوئی ہیں آسمان سے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سب ہم جیسے انسان ہیں. پیر صاحب بھی ہماری طرح کے آدمی ہوتے ہیں, اتنی روٹیاں کھاتے ہیں جتنے ہم کھاتے ہیں. نیک ہوتے ہیں, اگر ان کو تربیت کرنا آتی ہے تو آپ اپنے گناہ ان کو بتائیں, وہ آپ کو طریقہ بتاتے ہیں اس طرح سے گناہ چھوٹ جائے گا. اگر اس طرح وہ چھڑوا رہے ہیں گناہ ٹھیک ہے, نہیں چھڑوا رہے تو شیخ بدل لو, وہ آپ کے کسی کام کے نہیں.